أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں آپ کے سامنے صوبہ مدھیہ پردیش سے تشریف لانے والے وہاں کے امیر جناب مولانا عبدالقدوس صاحب عمری کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کانفرنس کے سلسلے میں وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. جناب مولانا عبدالقدوس صاحب عمری، امیر صوبہ مدھیہ پردیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامداً و مصلیاً وبعد. قابل احترام ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مقامی ضلعی صوبائی جمعیت کے ذمہ داران اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور ہمارے موقر اور معزز حاضرین، الحمدللہ یہ 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کامیاب ترین اور نتیجہ خیز کانفرنس انشاءاللہ ہوگی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے عنوان کا جو انتخاب ہے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا تھا. لیکن آج بہت سے مسالک، تنظیمیں اور تحریکیں اعتدال یعنی افراط و تفریط اور بے اعتدالی کے نقصانات کو جاننے اور سمجھنے کے بعد یہ اعتدال کا نعرہ انہوں نے لگایا، لیکن خود اعتدال کے معنی اور مفہوم کے اندر انہوں نے بے اعتدالی شروع کر دی، افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعتدال کے معنی اور مفہوم کو اس کانفرنس نے جو حقیقی مفہوم کو واضح کیا ہے یہ قابل ستائش. ورنہ آج اعتدال کا معنی اور مفہوم یہ مصالحت اور رواداری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس لفظ کو، جو صحیح نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عقیدہ اور عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہونا یہ اعتدال ہے. یہ ہے اعتدال کے معنی اور مفہوم. تو اسی طریقے سے آج لفظ اعتدال کا معنی اور مفہوم بھی بے اعتدالی سے محفوظ نہیں ہے. بہرحال میں اپنے حاضرین کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موسم کی ناسازگاری، یہ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، سفر کی صعوبت اور مسافت اور ذاتی مصروفیت کے باوجود مرکزی جمعیت کے ساتھ اپنے والہانہ لگاؤ کی بنیاد پر کشاں کشاں چلے آئے، جوق در جوق چلے آئے اور یہ ثابت کر دیا کہ آج ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہند کا تعاون کریں گے. تو بہرحال میں اس پر مرکزی جمعیت کی موجودہ قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیوں نہ پیش کریں کہ انہوں نے آج وقت کے اہم ترین تقاضے کی تکمیل کے لیے ایک بہترین عنوان کا انتخاب کیا اور ملک اور بیرون ممالک تک اپنا موقف اور اپنے منہج کو اعتدال کے تعلق سے واضح کر دیا. تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہند کے ذمہ داران کا، خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ
اصغر علی امام مہدیہ سلفی کا یعنی سلفی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنے تاثراتی کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ امت کی نشأت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر سے اعتدال اور میانہ روی کے سبق کو پڑھے۔ ابھی آپ مولانا عبدالقدوس صاحب عمری حفظہ اللہ سے ان کے تاثرات سن رہے تھے۔